یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ دین حنیف کے تحت ہم حدیث پیش کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ کل روز قیامت جب نامہ اعمال کھولیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، فرمایا اس کے لیے بشارت ہے۔ بشارت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات اور بلندیت درجات عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث میں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت استغفار کی فضیلت بتلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے وہ تو سراپا معصیت ہے، سراپا گناہ ہے۔ انسان سانس میں اللہ کی معصیت گناہ کرتا ہے، لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہوتا ہے، گویا کہ مخلوق جو ہے اپنے خالق کی تخلیق کا حق نہیں ادا کر سکتی، یہ مرزوق جو ہے اپنے رازق کی رازقیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ مملوک جو ہے اپنے مالک کی مالکیت کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو جب نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے اس میں لغزی و کوتاہی، اور لغزی و کوتاہی پر ندامت و شرمندگی اور کثرت استغفار۔ بلکہ انسان بندہ تو اتنا کمزور ہے کہ جو نیکی بھی کرتا ہے وہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق شایان شان نہیں ہوتی، تو گویا کہ ہماری نیکی بھی یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا گناہ ہے، ایک طرح کی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بظاہر اس کے جو آداب بجا لا رہے ہیں، لیکن اس کی شان کی عظمت کے مطابق جو ہے جب آداب بجا نہیں لاتے تو گویا کہ ہمارا آداب بجا لانا بھی گویا کہ ایک طرح کی معصیت کا رنگ رکھتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے ہر وقت استغفار کرے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے تھے، اور عام طور پہ یہ استغفار پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ استغفار پڑھتے تھے، اور فرمایا 100 مرتبہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیتے تھے۔ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سورۃ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت سنا دی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیغفر اللہ، تو گویا کہہ کے اگلے پیچھے سارے گناہ جب معاف کر دیے ہیں، لغزشیں معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ کا اتنا کثرت سے استغفار کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور آپ کی کبریائی کا حق اور شان کی جو حقیقت اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس سے استغفار کی کثرت جو ہے بلندی درجات کا باعث بنتی ہے۔ اور استغفار تو ایسی زبردست یہ ایک دولت ہے کہ دنیا کی دولتیں، دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رحمتیں اور نعمتیں بھی استغفار کی وجہ سے فتوحات کے دروازے کھولتی ہے۔ اس لیے جو استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہوگا کہ کل روز قیامت میں جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں استغفار کی کثرت ہو۔ تب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار کرنا، گناہوں پر استغفار فرمایا نیکیوں پر استکبار سے بہتر ہے۔ ایک انسان نیکی پر استکبار کرے، یعنی تکبر کرے، کبر کرے، جی ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے تاجر گزار ہیں، نیکی پر استکبار کر رہا ہے، کبر اور تکبر کر رہا ہے، تو فرمایا گناہ ایک گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے۔ فرمایا گناہ گار کا گناہوں پر استغفار کرنا وہ نیکی پر استکبار کرنے سے افضل ہے، کیونکہ گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نادم کی ندامت کو قبول کر کے اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور نیکی پر استغفار کرنے والا جب عجب کا شکار ہوگا اور کبر کا شکار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اسے نیکیوں پر استغفار کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کیا اور ہماری نیکیاں کیا، ہماری کیا حقیقت ہے؟ اگر نیکی کی بھی تو کس جسم و جان سے کی؟ اسی جسم و جان سے کی جو خدا نے ہمیں دیا۔ کس زبان سے الحمدللہ کہا؟ اسی زبان سے کہا جو اللہ نے ہمیں دی۔ کن ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے تلاوت کی کہ وہ ہاتھ بھی خدا ہی نے دیے، جس زبان سے تلاوت کی وہ بھی خدا نے زبان دی، جسم و جان سے، تو گویا کہ ہمارا اپنا ہے کیا کہ جس کے اوپر ہم استغفار کریں؟ تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے داؤد تو میرا شکر کیا کر، کثرت سے میرا شکر کر، میری نعمتوں کا ذکر کیا کر، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے رب ذوالجلال میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اسے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے دی ہے۔
جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، اور ان آنکھوں میں آنسو بھی نے عطا کیے ہیں۔ جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی نے پیدا کی اور ماتھا بھی نے عطا کیا ہے۔ آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ میں تیرے جو ہے نعمتوں کا حق ادا کر سکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس داؤد یہی تیرا تصور باندھ لینا، یہ جو ہے وہ نعمت کا جو شکر حق نے ادا کر دیا۔ تو بس بندہ جب نادم ہوتا رہتا ہے اپنی نیکیوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استغفار، اور استغفار کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے گناہ اور معصیت پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کرنے لگے، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ لہذا انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرے اور کسی چیز سے جو ہے نادم ہو، استغفار کرے، تو اس کی علماء نے لکھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان جو اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، گویا کہ اللہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیا تو 350 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اسی ندامت و شرمندگی میں کہ جنتوں میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی قربتوں میں عبادتیں اور ذکر و اذکار کرتا تھا، وہاں میں نے یہ گناہ اور لغزش کر لی جس کی وجہ سے آج زمین پہ گرا، میں اللہ کے پڑوس میں رہ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اس کے حکم کو توڑ بیٹھا۔ اس شرمندگی میں 350 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور روتے رہتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو گویا کہ شرمندگی، تو دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کا مضمون پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہو جائے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب یہ مکمل ہوتی ہیں ندامت کی، تو گویا کہ آپ کا استغفار اور آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبول پا جاتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چوتھی چیز بھی بیان فرمائی، فرمایا کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے، کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کہ حضرت یہ لفظی کوتاہیاں ہوئی تھیں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اپنی اس ندامت کے اوپر قائم رہوں، میں اپنی استغفار پر مجھے استقامت ہو جائے، اس توبہ پر یا اللہ میں قائم رہوں، استقامت نصیب ہو جائے۔ تو اس سے جا کے استقامت کی دعا بھی کروائیں، کیونکہ اللہ والوں کی دعائیں جو ہیں یہ بڑا رنگ لاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں جب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سارے گویا کہ توبہ کی توفیق کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو چوتھا یہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لے۔ اس طریقے سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہوگا، تو کل روز قیامت میں آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، کیونکہ فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، اور تقوی والے وہی ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو اس میں ندامت استغفار اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو استغفار میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو بھی یاد کر لیں، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تو ایک تسبیح روز اس کی کر لیا کریں، ورنہ مشہور استغفار تو ہے ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی استغفار ہو، کم از کم ایک تسبیح صبح میں کرے فجر کے بعد، اور ایک تسبیح مغرب کے بعد رات میں کرے، تو صبح شام استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے رہیں گے اور نامہ اعمال استغفار سے بھر جائے گا، اور کل روز قیامت میں ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔